نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو سماعت کرنے کے لیے اور اس سے فیض اور نور پانے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیں، اصلاح کی ضرورت تو آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، والد کو بھی ہوتی ہے اور اولاد کو بھی اصلاح کی ضرورت، استاد کو بھی ہے اور طالب علم کو بھی ہے، حاکم کو بھی ہے اور رعایا کو بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی منصب پر ہوں یا میں کسی عہدے پر ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے کوئی منصب یا کوئی عہدہ ہو یا پھر دنیاوی اعتبار سے کوئی منصب ہو یا پھر کوئی عہدہ ہو، اصلاح کی ضرورت اور درستگی کی ضرورت اور بہتری کی ضرورت ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یقیناً ہم ہر جمعۃ المبارک کو ان لمحات میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو درست کرنے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی نیت سے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ جس مقصد سے جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں اور ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں بلکہ قرآن کو قرآن کی سوچ کے مطابق، دین کو دین کی سوچ کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ یوسف کا واقعہ ہم سن رہے ہیں اور آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر والد کے پاس لوٹ جاتے ہیں، اور جاتے جاتے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹو تم چلے جاؤ، میں تو یہ ادھر ہی رکا ہوا ہوں، میرے میں اپنے والد کو منہ دکھانے کی اب ہمت نہیں بچی ہے، کیونکہ یوسف کے معاملے میں بھی میں آگے تھا، اب بنیامین کے معاملے میں بھی میں آگے ہوں، اور میں نے اپنے والد سے قسمیں کھائی تھی کہ ہم واپس ان کو لے کر آئیں گے، پہلے کو بھی ہم نے غائب کر دیا اور دوسرا بھی اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ قافلے والے واپس پلٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ساری جو صورتحال تھی وہ وہاں پر جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں، اور پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے نفس کو مزین کرنے کے لیے ہیں، تمہارے نفس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مگر یہ ہے کہ جو تقدیر میں ہے، جو میرے رب کا حکم ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ دیکھنا بہت جلد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا، اکٹھا کر دے گا، کہ بے شک وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بستی والوں سے اور اپنے بچوں سے منہ پھیر لیا۔ وقالا، اور پھر ارشاد فرمایا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسفا، ہائے افسوس اس بات پر کہ یوسف بھی جدا ہوا، یوسف کی جدائی پر بھی افسوس۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام غم کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے
کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی وقت سے پہلے کم ہو چکی تھی. فہو قدیم، اور وہ اپنے غم کو ضبط کر رہے ہیں. ایک تو آہو بکا ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماتم نہیں کیا تھا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ جدائی میں ماتم کیا تھا، آؤ بکا کی تھی. نہ، بلکہ قرآن نے تو خود فرمایا فہو قدیم، کہ وہ اس قدر روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تو کم ہوئی لیکن وہ اپنے غم پر ضبط کیے ہوئے تھے، اپنے غم کو چھپائے ہوئے تھے. آہو بکا نہیں کی تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ٹوٹ پڑتی ہے نا، اور اگر وہ اس وقت رو دو کر فارغ ہو جائے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ روئے نہیں، اپنا غم باہر نہ نکالے، تو اندر ہی اندر وہ گلتا چلا جاتا ہے. جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ظاہری وصال میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا تو ہر بندہ، حضور کا ہر عاشق، اس وقت آنکھوں میں ان کے آنسو تھے. کوئی کہاں کونا پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن ساری امت کو دلاسا اور ماں جیسا پیار دینے والی ایک ہی ذات تھی، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ اس وقت روئے نہیں، اندر غم آپ نے پی لیا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا اندر کا جو حصہ تھا وہ گل کر ختم ہونے لگا، اور آپ کے اندر کا جتنا بھی گوشت تھا وہ گلتا جا رہا تھا. اسی وجہ سے جب آپ کسی سے کلام کرتے تھے تو کچے بو کی بو آتی تھی آپ کے منہ سے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عرض کیا کرتے تھے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ جو ہے وہ مسواک صحیح کیا کریں. آپ انہیں کیا کہتے ہیں کہ میرے اوپر کیا بیت پڑی ہے، تم تو رو کر خاموش ہو چکے تھے، ٹھنڈے ہو چکے تھے، لیکن میں اپنا سر کس کے جو ہے کندھے پر رکھ کر روتا، جس کے کندھے پر میں رکھ کر اپنا سر روتا تھا، اپنی دکھیاری اور اپنی ساری باتیں بتاتا تھا، وہ تو بظاہر آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آہو بگا نہیں کی، نہ ہی متم کیا ہے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. فرمایا فہو قدیم، وہ اپنے غم کو ضبط کر رہے ہیں. قالوا، بھائیوں نے کہا، تاللہ، خدا کی قسم، تفتؤ تذکر یوسفا، آپ یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، یوسف ہی کی بات کرتے رہتے ہیں. حتی تکون حردن، اس قدر یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ کہیں آپ موت کے قریب نہ ہو جائیں. او تکون من الحالکین، یا وفات پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، کہ اتنا غم نہ کریں کہ کہیں موت آ جائے، یا پھر آپ موت کے جو لاحق ہونے والی بیماریاں ہیں ان میں کہیں ملوث نہ ہو جائیں، تو لہذا آپ یوسف کو اتنا یاد نہ کریں. قالا، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتا، نہ کوئی پریشانی کا ذکر کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد تو اپنے رب سے کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بات میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آپ نے یہ اس بات کا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یوسف ابھی بھی زندہ ہیں، کیونکہ بھائیوں کے نزدیک تو یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چلے جا چکے تھے، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیا نہیں ہوگا. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب نے وہ علم دیا تھا، وہ غیب کی باتیں عطا کی تھیں کہ آپ جانتے تھے کہ یوسف کہاں ہیں اور بنیامین کہاں ہیں اور یہ دونوں میرے شہزادے کہاں ہیں. تبھی آپ نے فرمایا میں شکایت تم سے نہیں کر رہا، میں اپنے پریشانی کا ذکر تم سے نہیں کر رہا. اور ایک بات یاد رکھیے، جب بندہ پریشانی کے وقت اپنی پریشانی کسی انسان سے ذکر کر دیتا ہے نا، تو وہ دن بدن اور پریشان سے پریشان ہوتا رہتا ہے، کیونکہ پریشانی کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 2 دن کے بعد وہ پریشانی چلی جاتی ہے. لیکن جس سے آپ نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تھا، آپ اس کی نظر میں کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کی اس کمزوری کا کسی نہ کسی دن تو فائدہ ضرور اٹھائے گا. تو بہتر یہ نہیں، مضبوط رب، طاقت والے رب، جس کی رحمت بھی کامل، جس کا فضل بھی کامل، جس کی عطا بھی کامل، جو دے تو احسان نہ جتلائے، اس رب کو انسان اگر اپنی پریشانیاں اور دکھ میں سنا دے نا داستان، تو دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے
اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی بندہ دعا کے طور پر اپنی پریشانی ذکر کرے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آہو بکا واویلا کرنے کے بجائے، کسی اور سے مدد لینے کے بجائے، یا کسی اور کو جو ہے وہ اپنا غمخوار ماننے کے بجائے حقیقی رب العالمین کی طرف رجوع لے جائیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تو فرمایا میں اپنی پریشانی کا ذکر اور غم کی فریاد تم سے نہیں کر رہا بلکہ میں تو اللہ سے کر رہا ہوں۔ تو تھوڑی آواز بڑی کر دیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ علم جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی جا، اے میرے بچو، اذهبوا، جاؤ تم واپس جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ڈھونڈو کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ حالانکہ بنیامین کا تو پتہ ہی ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس ہے، عزیز مصر کے پاس ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ یعنی کافر ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مسلمان کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ پریشانی، تکلیفیں، آفتیں، آزمائش، یہ ساری کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو راحتیں بھی آتی ہیں۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، راحتیں اور کامل راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں۔ سکون مل رہا ہے اور کامل سکون ہے، لیکن دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے اوپر امتحان ہے تو آپ واویلا مچا کر اپنے اس امتحان کو ختم کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید باندھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو تعلیم میرے محبوب نے ارشاد فرمائی اس تعلیم کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہر پریشانی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے پارے میں فرمایا کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہے اور نماز پڑھنا بھی آسان ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ عمل ہمیں درس دیتا ہے کہ بظاہر دینی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے آپ پر کوئی تکلیف کے آثار نمودار ہوتے اور آپ امت کی تعلیم کے لیے اس چیز کو سنت قرار دینے کا ارادہ کرتے تو پھر آپ کیا کرتے کہ اس پریشانی میں آپ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرتے، کیونکہ قرآن نے فرمایا نا کہ نماز سے مدد حاصل کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعت جا کر نماز ادا کرتے اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ رب العالمین کے حضور دعا مانگتے، اور اس آفت کی خبر پر آپ ایک دعا پڑھتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، کہ اللہ ہم بھی تیرے لیے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو اس مصیبت کا مجھے نعم البدل اچھے انداز میں عطا فرما دے۔ میرے محبوب کے اس دعا کی برکت سے جس نے بھی کام کیا، عمل کیا، اس دعا پر، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، وہ کہتے ہیں حضور کے اس فرمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے لیے جو وقت تھا اس میں کمی کر دی، اور کمی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ پریشانی خیر و عافیت کے ساتھ ہم سے دور کر دی ہے۔ تو لہذا آپ کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے، واویلا مچانے کے بجائے، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، ہم ذاتی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رجوع کریں، اور یہی ایمان کا اور اسلام کا راستہ ہے۔ تو فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بیٹا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کا بھی سراغ لگاؤ۔
اور مگر مایوس نہیں ہونا، لوٹ کر واپس نہیں آنا، اللہ کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے آگے چلتے رہنا۔ تمہیں تمہارا بھائی یوسف بھی مل جائے گا اور تمہیں تمہارا بھائی بنیامین بھی مل جائے گا۔ وہ اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور پھر عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فلما دخلوا علیہ، جب وہ سارے کے سارے لوگ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ آپ نے بنیامین کو روک لیا، اس عمل سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، میرے والد صاحب کی تکلیف اور بڑھ گئی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم حقیر سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں، چھوٹا سا یعنی چھوٹی سی قیمت آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم۔ فأوفِ لنا الکیل، تو آپ ہمیں غلہ پورا دینا، وتصدق علینا، اور کچھ مہربانی کرتے ہوئے مزید صدقہ بھی عطا کر دینا، مزید اور بھی عطا کر دینا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو اور بانٹنے والوں کو خوب اپنی طرف سے خوب اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنے قریب کیا۔ حالانکہ آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے چہرے کے آگے پردہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے بھائیوں کو قریب کیا تو ہوا کا جھونکا آیا، حسن و جمال کی جو ایک صورت تھی وہ بھائیوں کو محسوس ہوئی، اور آپ کے بھائی یہ کہنے لگے دل ہی دل میں کہ ان کی شکل اور ان کی خوبصورتی تو یوسف سے ملتی ہے۔ باتیں ہی چل رہی تھیں، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حالانکہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور بڑے بھائی کو تو ویسے بھی چھوٹے بھائی پر شفقت اور مہربانی اور محبت ہوتی ہے، تو کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، وَأَخِي، اور پھر اس کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، بنیامین کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، اس حال میں کہ تم نادان تھے، نادانی میں گرچہ کیا تم نے، لیکن تم نے کیا ہے، کبھی غور کیا ہے تم نے؟ وہ بڑے شرمندہ ہوئے، سر جھکا کر رکھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کسی بات پر مسکرا دیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ شرمسار ہو جائے نا اور اپنی گردن جھکا دے تو پھر اس پر برسنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی غلطی اپنی ایکسیپٹ کر لینا، ہمارے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا غلطی ایکسیپٹ کرتا اسی لیے نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر اس کو یہ خوف اس کے دل سے نکال دیا جائے نا کہ نہیں، اگر میں نے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنے بھائیوں کو اور دوستوں کو بتا دوں گا تو وہ مجھے جھڑکنے کے بجائے، دھکے مارنے کے بجائے، جرم سے نفرت کرتے ہوئے مجھے توبہ کی طرف لے کر جائیں گے، تو وہ یقیناً ہر بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے گا۔ آپ کے بھائیوں نے یہاں پر سر جھکا کر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے یوسف کے ساتھ بڑا غلط کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دے اور اسے احساس دلا دیا جائے اور پھر اسے احساس ہو جائے تو بندہ، رب العالمین بھی معاف کر دیتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بندہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ لیکن اس سے بڑا ایک قدم آگے دنیا چل رہی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں امن و امان کے، لیکن روزانہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آئے دن یہ خبریں مل رہی ہیں کہ فلسطینی اور غزہ میں مسلمان بے دردی کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ اتنے تو گاجر مولی بھی نہیں کٹتی، اتنے تو ہم نے کبھی پرندوں کو بھی کٹتا ہوا نہیں دیکھا اتنی تیزی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو اور حضور کے غلاموں کو چھنی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان، فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ کسی ایک جان کے قتل پر جمع ہو جائیں اور ساری دنیا کے لوگ ایک آدمی کے دشمن ہو کر اس دشمنی کی وجہ سے اسے قتل کرنا چاہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے بدلہ اس طرح لے گا کہ دنیا میں بھی انہیں ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں عذاب شدید یعنی سخت عذاب عطا فرما دے گا، ایک آدمی کے قتل پر۔
یہاں تو ہزاروں روزانہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں، اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والے لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، کتنی بے دردی کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرما دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہا ہم نے ہر قوم کے لوگوں پر یہ بات لازم کر دی ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے جو ہے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ لہذا آج کا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کی حمایت کرتا ہے وہ بھی ظلم ظالم کے ساتھ برابر شریک ہوتا ہے۔ آج اگر ہم فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے اپنے سینے میں ہمدردی رکھے ہوئے ہیں اور ظالم کو ظالم جب تک نہیں بولیں گے تب تک ہماری بھی رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں بن سکتا ہے۔ صرف ان کے لیے دعا کر دینا کہ جی فلسطین کو اللہ آزادی دے، غزہ کو آزادی دے دے، بیت المقدس کو پھر سے مسلمانوں کے حوالے کر دے، کہا یہ تو ٹھیک ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ظالم کو ظالم بولنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کی کسی قوم پر جب اللہ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا نا تو جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ یار اے باری تعالیٰ اس میں کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بھی پچھاڑ دو اور انہیں پہلے لے کر آؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ کیا وجہ ہے؟ وہ تو نیکی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو میرے رب نے جبریل سے جو فرمایا وہ آج کا پیغام اور آج کا درس یہی ہے۔ فرمایا اے جبریل گرچہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں، میرے حقوق پورے کرتے ہیں، دنیا کے حقوق بھی پورے کرتے ہوں گے، لیکن وہ ظلم کو، ظالم کو اس کا ظلم کا بتاتے نہیں ہیں، ظلم کو ظلم نہیں کہتے، ظالم کو ظالم نہیں کہتے۔ تو کہا اس وجہ سے میں نے ان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کی ہے، اور میں جو ہے یہ حکم دیتا ہوں کہ انہیں بھی پچھاڑ کر لے آؤ۔ آپ اور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم ظالم کو ظالم بولیں۔ جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی مجھ میں طاقت ہے، میں ظالم کو ظالم بولوں، آپ جتنا بول سکتے ہیں بولیں۔ جب تک ظالم کو آپ ظالم نہیں کہیں گے، ظلم کی آپ جو ہے منفی نہیں کریں گے اور ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے نہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے، ہر ظالم کو ظلم کے اس کے اپنے ظلم کے انجام میں رب العالمین گرفتار فرمائیں، اور ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے تمام مخلصین فوجی سپاہی جو ہیں، رب العالمین انہیں بھی عروج اور بلندی نصیب فرمائیں، اور یقیناً مخلص وہی ہے جو بارڈر پر آج موجود مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اس ارض مقدس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کو، ان سپاہیوں کو خوب عزتیں اور خوشیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔